ओ हसन ٹھیک ہے بھائی، آپ کو ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں نظر آتا؟ مطلب اور کالو، کون آتا ہے شعیب بھائی، کون کالو آتا مجھے؟ ججا، اور چل، تلت، یہی رہ گئے ہیں ہمارے نہیں مفتی نہیں، میں صاحب میں۔ ججا کو کبھی بھی نہیں لوں گا، چلو کالو کو۔ آپ میری بات حسن سنیں، بھائی، حسن بھائی، میں آپ کو ایک اور ریکمنڈیشن دیتا ہوں۔ آپ ضیاء کالو بھائی کے بعد نا ضیاء، شعیب بھائی، سنیں، ضیاء بھئی میں اس پہ صحیح مشورہ دیں گے۔ ضیاء بھئی غلط کیا نہیں ٹھیک نہیں، کیا پہلے جی؟ میرا مشورہ ٹھیک ہے، ضیاء بھائی کا مشورہ لیں، میرا مشورہ لیں۔ نہیں اصل میں کالو یہ کی کالو بات نا، اور یہ ججا ان سے تو اوائڈ کیا کریں، یہ بکواسی ہیں۔ حسن بھائی، حسن بھائی، یار اگر بات کرانی بھی ہے تو کالو کی نا اس عمران ملک سے کروا دیں، حسن بھائی، یہ صحیح کام ہے۔ ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی، بڑی زبردست پوچھنی تھی، پوچھ سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ جی اور پوچھیں نا میرا جی۔ مائک میوٹ کرنا حسن، میرا مائک میوٹ کرنا ذرا، ایک منٹ نہیں ہو رہا۔ کر حسن دیے کر دیے۔ حسن بھائی، مجھے ایک بات بتائیں، جب اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص ہم پہ نازل نبی پاک پہ نازل کر رہا ہے، تو ہمیں اس میں حکم کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل هو اللہ احد۔ اس کے اندر بے جب ہم شک۔ یہ پڑھتے ہیں تو یہ نازل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوئی، تو ترجمے میں اب اس طریقے سے میں ترجمہ پڑھوں کہ اے محمد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور پھر میں یہ اپنے اوپر لے کے کہ اگر میں کسی کو بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ حکم مجھے بھی کہہ رہا ہے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ نازل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوئی یہ آیت، اور اس آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل میں کہہ دو کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو اے محمد کہ اللہ ایک ہے۔ اور جب یہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے یہ بات، تو ہمیں یہ حکم پہنچ رہا ہے کہ ہم آگے لوگوں کو بول دیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس کے اندر جو قرآنسٹ لوگ ہیں نا، وہ کچھ لوگ بولتے ہیں یہ ابھی تک نازل ہو رہا ہے۔ بھائی یہ نازل نبی پاک پہ ہوا ہے قرآن، یہ کسی عام انسان کی طاقت نہیں ہے کہ کسی عام انسان کے اوپر یہ آیتیں اترتی ہیں، یہ بنی ہوئی تھی، اس حق کی کتاب تھی جس کے اوپر نازل ہونی تھی، اس پہ نازل اللہ نے کری، اور یہ ہم تک آنے والی آدم کی آخری اولاد تک جو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، یہ وہ حق کی کتاب ہے۔ یہ ان کا ایک کلیئر ہو گیا۔ اب پھر بنی اسرائیل والوں کے لیے ایک بڑا پیارا والا میسج ہے۔ بنی اسرائیل بولتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسرائیلی ہیں، یعنی بنی اسرائیل ہیں۔ ان سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ جی ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہو کے اسرائیل آئے تھے، اسرائیل میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی پیدائش جب ہوئی تھی تو حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے انہوں نے مکہ معظمہ پہنچایا تھا، اور حضرت اسحاق کو وہیں رکھا تھا، یہ اللہ کے حکم تھے۔ اور اس حکم میں سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو وہ عرب میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو شخص جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کو اسی کی نیشنلٹی دی جاتی ہے جس کنٹریز کے یہ نظام ہے۔ جہاں نہیں دی جاتی وہاں پہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو شخص میرے بھائی کی اولاد پیدا ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ میں، تو وہ ساؤتھ افریقن ہے، اور پاکستانی وہ جب ہوگا جب وہ آئی ڈی یہاں سے آ کے لے لے گا تو وہ ڈوئل نیشنلٹی کہلائے گا۔ تو میرے نبی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا قبولیت ہے، اور وہ عرب میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے لیے ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل والا ابراہیم علیہ انک حمید ابراہیم۔ مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم پوری آل پہ بول رہے ہیں، اور قرآن میں ہم سے بولا جا رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ پہلے بھی جنت کے حقدار ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے اس ایمان کے اوپر لے کے آئے ایمان، جب اس وقت کے نبی اور رسول تھے تو وہ لوگ بھی جنتی ہوں گے، اور جب اللہ کی حجت ہم پہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر، تو ہمارے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حجت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری آگے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا جنت میں آنے کا جب تک ہم یہ کلمے کا یقین نہ رکھیں، اور قرآن کو نبی کے اوپر حق اور سچ کی وہ کتاب ہے جس کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دو ان لوگوں کے لیے، اور بھائی قادیانی لوگوں کے لیے ایک بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، بول دیا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی پیغمبر رسول نبی نہیں آئے گا، جس نے اس کا ایمان لے کے آیا کہ وہ نبی اور رسول آئے گا وہ دجالوں میں سے ہو جائے گا، اور وہ کافر ہیں جنہوں نے نبی پہ یقین نہیں کیا، اور وہ دجالوں میں سے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر رسول اور نبی نہیں مانا۔ یہ تین ہیں۔ اور بھائی میرے شیعہ اور سنی بھائیوں کے لیے بہت اچھی میں نے اوپر سید صاحب شاہ صاحب سے بات کر کے کلیئر کر دیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی نے مسلمان کا لقب دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن میں مسلمین بولا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا جسم کے مانند بولا ہے کہ ایک جسم میں کوئی تکلیف ہو تو ایک بھائی تمہارا مسلمان بھائی دوسرا ویسا ہی ہے جیسے تمہارا ایک جسم ہے۔ تو آج یہ فرقوں میں اگر ہمیں بٹے ہوئے تو یہ ہمارے اپنے فرقے بنائے ہوئے، نہ میرے نبی کا کوئی فرقہ ہے، نہ میرے اللہ نے کوئی فرقے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمین بولا ہے ہمیں، تو مسلمان ہو جائیں۔
माशाल्लाह, बहुत आला ताजदारे खत्म नबूवत, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद ताजदारे खत्म जिंदाबाद। नबूवत। जी ज़िया भाई, जी हसन भाई। मैं ज़िया भाई कह रहा था कालू से चले, वो मेरी ब्रांड पे आएगा। मैं को उसने मुझे बोला जी तलत मल्ला की अलीम साहब, मैंने कहा यार किधर भी नहीं, इधर आना है, इधर आ पाओ। मेरे पास आएगा, कोई गुस्ताखी करेगा, उठा के नीचे फेंकूंगा। कौन सा हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, क्योंकि मुफ्ती जो जवेद साहब है, इनकी गुफ्तगू का माशाल्लाह तरीका सेम टू सेम सैयद सैफुल्लाह शाह साहब जैसा है। नहीं नहीं ठीक है, वो तो आपने कर लिया डिसीजन, उस पर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन दोनों बंदों से अवॉइड किया करें, जज्जे से और ये इससे। ये बहुत इनको तो देख के गुस्सा चढ़ता है, बकवास अरे नहीं है। भाई टिका के यहाँ मोहब्बत पे नहीं करेंगे, कहीं और पे बैठ के कर लेंगे। गले लगाओ एक दूसरे को, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे ज़िया को भाई, गले लगाओ यार, हर एक को गले लगाओ। गाली से तो अल्लाह ताला ने कुरान में बना किया हमें कि गाली देना ही नहीं है, क्योंकि जब ये फितना आएगा, शैतान आएगा, वो बदतमीजी कराएगा, गाली करवाएगा और उसके अमाल जाया कराएगा इंसान के। तो हम अपने दुश्मन को पहचानने, जो हमारा दुश्मन दुनिया में अल्लाह ताला ने अजल से हम लोग को आदम से लेके आज तक भाई के लिए हमारी जात का मसला नहीं है, हमें जितनी मर्जी गाली दे लें, वो उसका और उसको मसला ही क्यों नहीं, वो गाली दे, हम किया। प्यार बांटे, हम गले लगाए। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमारी गाली का नहीं मसला है, हमें गाली जितनी मर्जियां दे, हमने तो कभी फील भी नहीं किया, दिन रात देते हैं, अंबिया कराम पे भौंकते हैं, इसलिए हम लोगों से वो बात वो नहीं भोगते हैं भाई, वो भोगते नहीं है, वो उनके अंदर जो बैठा हुआ है बुगस ना है, करीम बुगस शैतान उनका। बुगस बुगस है जी, बुगस। हाँ वो बुगस देखो हसन भाई कितनी क्लियरली अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया भाई की हाल ने ठीक हो? एक हवाला मेरे को है, अगर थोड़ी इजाजत होवे तो तुम सुना लवा। सुनाओ जी। ते ए सुनिया दी मौलवी दी आवाज सुनना या शहीद दी जाकरा दी आवाज सुनना? जेड़ी आवाज थानू पसंद आवे मुसलमानों की आवाज सुननी है, मुसलमानों की। ए मेरा सुनाओ जी। अच्छा जी, नगले कुफर न बाशे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्योंकि मैं पढ़ रहा था शैतान है, ते सारा बकवास है, इस वास्ते है जी। मुसलमानों, और खुदा नहीं चाहता जो तुझे छोड़ दे जब तक तेरे तमाम काम पूरे ना कर दे। मैं रहमान हूँ, हर एक अमर में तुझे सहूलत दूंगा, हर एक तरफ से तुझे बरकतें दिखलाऊंगा। मेरी रहमत तेरे 3 अजू पर नाजिल है, एक आंख और दूसरा अजू है। अजू तो तुम्हें पता है केड़ा है मौला? आंख और दुआ और अजू खास। वो कहते हैं इससे मुराद अकल है। यानी इनको सलामत रखूंगा और जवानी के नूर तेरी तरफ अदू करेंगे। आंख पे इमरान मलिक साहब, आंख पे तो कोई ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं मुझे लगता है, ज्यादा रहमत पड़ गई है जलाश की आंख पे। वो दिल पे जाए ना, दिल पे जोर से वजी है रहमत, तो वो थोड़ी सी फंस गई है आंख। यानी इनको सलामत रखूंगा और जवानी के नूर तेरी तरफ करेंगे। आज एक हिकमत की बात करते हैं, इसमें ना कोई हदीस है। ऐसी थी कि बड़े भाई हसन भाई लिखता था ना किताबें, हसन भाई तो 10 मोमबत्तियां जला के रखता था। हसन भाई बड़ी प्यारी बात आई है। म्यूट रखे ना तो यार, उसामा भाई 1 मिनट म्यूट रखे, वो तकरीर चल रही है, 1 मिनट म्यूट अरे उनको रखे। उनकी तकरीर का रिप्लाई दे रहा हूँ ना। यानी उनको सलामत रखूंगा और जवानी के नूर तेरी तरफ औद करेंगे, और तुम अपनी एक दूर की नस्ल को देखेगा। हम एक लड़के की तो इससे बशारत देते हैं जिसके साथ यानी इस सिलसिले के लिए जो कयामत का नमूना होगा। ये अलामतें हैं कि कुछ दिन पहले से कता पड़ेगा और जमीन खुश्क रह जाएगी, नामालूम के मुआस इसके बाद ये कुछ देर के बाद ज़लज़ला आएगा। अच्छा, इस तो अगला जनाबली सफ़ा शुरू हो रहा है, जरा कल आख रहे हैं ना भाई, आसमानों से कैसे उतरेगा? आसमान से तो कोई अच्छा, अल्लाह पाक कहाँ? यहाँ पे 1 मिनट ब्रेक लगाओ। मैं आपको बताऊं कि ये आपको पता है ये किस बच्चे की, लड़के की बात हो रही है? उनदे अपने कोई होवे ना तो दी गल होवे या भाई, मैनू केड़ा पता है बंदनी केड़ियां दी होई है। मैं बताता हूँ ना आपको। जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो है वो जलजिले वाली पेशगोई की थी 1905 में
کہ ایک عظیم الشان زلزلہ آنا ہے، اور اس زلزلے کے انتظار میں اس نے جناب وہ جلی بستر اٹھا کے تو 1 مہینے تک یہ جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگائے رکھے. اس نے ساتھ مرید بھی لے گیا، اپنے گھر والوں کو بھی لے گیا. اس کے اندر آ گیا تھا وہ زلزلہ. تو وہ جو ہے نا کہتا تھا بھی یہ زلزلہ بہت خطرناک قسم کا عظیم الشان آنا ہے اور ضرور بھی ضرور آنا ہے. وہ جب نہیں آیا تو وہاں سے واپس آ گیا. اس کے بعد جناب 1906 میں وہ اس کا مرید تھا جس کا نام تھا میاں منظور محمد، اور اس کی بیگم کا نام بھی محمدی بیگم تھا. تو وہ محمدی بیگم حاملہ ہوئی تو اس کو پتہ چلا جب مرزے کو، تو اس نے کہا جی اس کے لڑکا پیدا ہوگا اور مجھے خدا نے اس کے 9 نام بتائے ہیں. پھر اس نے اس زلزلے کو اس لڑکے کے ساتھ ریلیٹ کیا. کہتا ہے کہ بھئی یہ جو زلزلہ ہے نا، اس سے پہلے اس لڑکے نے ہونا ہے اور لڑکے کے بعد اس زلزلے نے آنا ہے. تو کہتا ہے بھی اس کی مدت ٹوٹل 8 سال ہے. 8 سال کے اندر زلزلے نے آنا ہے. اور اگر کہتا ہے جی کہ لڑکے کی پیدائش میں اگر تخیر ہوئی نا تو پھر زلزلے میں بھی تخیر ہو جائے گی، لیکن زیادہ سے زیادہ 8 سال ہوں گے. یہ تو نجومی ہو گیا بھائی. ہاں جی، تو پہلے زلزلہ آنا ہے تو پھر اس کے بعد پہلے لڑکا پیدا ہونا ہے تو پھر زلزلہ آنا ہے. یہ وہ اس لڑکے کی بات ہو رہی ہے. اور وہ جب اس کو وضع حمل ہوا تھا عورت کو کچھ مہینوں کے بعد، تو وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اور لڑکی کے پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی اور اس کی ماں محمدی بیگم دونوں ہی مر گئی تھیں. بھائی ٹیسٹ ٹیوب تو تھے تو وہ نہیں ہوتے. لو جی، نہ زلزلہ تو نہ منڈا تو وہی نہ تو بول کھ رہا ہوں. بھی نہیں. یہ اچھا اس جی زلزلے ضیاء منڈے کی بھائی، بات ہو حضرت رہی. مرزا صاحب قادیان، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیان انڈین فرمانے نے حق کا ظہور ہوگا. الحق ولا کان اللہ نزول من سما. عربی میں نے نہیں آتی لیکن میں پڑھ سا کیونکہ معاذ اللہ قرآن نہیں ہے. حق کا ظہور ہوگا آسمان سے. حضرت مرزا صاحب قادیان انڈین والے فرماندے نے حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا. ہم ایک لڑکے کی تجھ کو بشارت دیتے ہیں جو تیرا پوتا ہوگا. ہن ویکھ لیو وہی مرزا صاحب آپ لکھ رہے نے کہ اللہ تعالیٰ آسمان تو اترے گا، او دا اللہ تعالیٰ دا آسمان تو نزول ہو جناب لی ہوئے گا. تے ہن مرزا آدن کہ عثمان تے اللہ کوئی، اللہ تو ہر جاتے، بے شک اسیاں نے ہر جاتے. لیکن مرزا قادیان انڈین فرماندے نے حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا. خدا اترے گا، ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرا پوتا ہوگا. ہاں جی عمران ملک، یہ اس طرح کے مرزے کے کچھ درجن بھر حوالے ہیں جہاں پہ بھائی اس نے یہ لکھا پورے ہوا ہی ہے ہونے خدا والے تمہیں ہیں. آسمان پر دیکھ رہا ہے، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا، گویا اللہ آسمان سے تمہیں دیکھ رہا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی. یہ آسمان کے اس کے کچھ درجن 12 والے ہیں مرزے کے جہاں اس نے لکھا ہوا. اور پھر سب سے بڑی بات جو اس نے کی ہے وہ سنو ذرا. یہ قادیانی جو کہتے ہیں نا کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، خدا کی کوئی سمت ہوتی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں اس نے اپنی طرف اٹھا لیا؟ خدا کی کوئی سمت نہیں ہوتی. مرزے نے خدا کی سمت بھی لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ شریعت نے 2 سمتوں کو مانا ہے، ایک کہتا ہے خدا کی سمت ہے اور ایک ہے شیطان کی سمت. خدا کی سمت کہتا ہے وہ اونچائی کی طرف ہے اور شیطان کی سمت پستی کی طرف ہے، زمین کی طرف. تو اس نے مرزے نے تو خدا کی سمت بھی مقرر کی ہوئی ہے. لا حول ولا قوت. میں یہ ہیں 10-12 والے بنتے ہیں، میں سارے آپ کو بھیجوں گا، تو یہ جہاں کہیں بھی بات کریں ان کے منہ پہ مارا کریں. ضرور تو میں سینڈ کرنے اسے، بلکہ سارے نو سینڈ کرو جڑے ڈیبیٹر ہیں نا. میں تو ہاں اچھا کل گیا مسرور دی برار تے میں تے پپو ملک، او جناب لی پپو ملک نو گالاں کڈیا. ایک حدیث پاک ہے کہ ایک اور دور آئے گا جہدے وچ یعنی کہ حرامی بچے زیادہ پیدا ہون گے، تو پپو نو ٹارگٹ کرے بار بار. تے خیر میں بڑا جناب لی غصہ آیا، میں اتے کال جناب لی ڈالی تو اس کال میری اٹھا لئی. میں پہلے سے کوئی حوالہ میرے لائی، میں نے آخیا ٹھہر میرے کو ایک حوالہ ہے تے تھائیں ہنے پتہ لگ ویندا ہے کہ اے اسا حرامیاں یا تسا ہو. تو کیا ہویا انہوں میں فوراً لا چھوڑیا. او مسرور جڑا بہت بدتمیز ہے تے بہت گستاخ ہے. حالانکہ پپو ملک ایک اس دے کول سوال کیتا ہی
حدیث پاک دا نا تے اس اگوں جناب علی بکواسات کیتے. ٹھیک ہے بھائی ضیاء بھائی گل کرو. ضیاء بھائی وہ نور دی تہاڈی گل کر گل جڑا اوتھے بیٹھا ضیاء بھائی السلام علیکم. نادر دی برات. میں کہا تہاڈی گل ہاں جی بالکل. ضیاء بھائی تہاڈی گل بالکل بجائے. مرزا صاحب نے جا بجا شیطانی رحمانی سمتاں اور ہور بھی بڑی اللہ دی طرف آسمان سے اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ, لیکن وہ ساریاں چیزاں تے مرزا صاحب دے کلام دے وچ آ جاندیاں نا کہ بھئی اس سے مراد گلی بن جاتے, اس سے مراد یہ ہے. یہ جڑا ہونے پڑھے ہے نا انہیں یہ ملک عمران نے, یہ تے اعلام ہے, یہ کولوں تے وہ نس ہی نہیں سکدے. اور اعلام بھی وہ والا جڑا انہاں دا مسلم موت دا اعلام ہے, یہ کو تے نس ہی نہیں سکدے. اور یہ الفاظ نزول تے بھی نے. او فیض صاحب وہ نہ واسطے حجت نہیں ہے کی گلاں کردے ہونے. عمران کالو کہہ کے انہاں دا مربی کہ ساڈا نبی ساڈے واسطے حجت نہیں. تسی پتہ نہیں کسے کو اچے ضیاء بھائی گل سمجھیو تسی, انہاں لگیر پھیرتی ہے مرزا تینوں شرطاں پوریاں ہو رہی ہیں. ایک تے مطلب اونجی اعلام ہے, اور اعلام دے وچ نزول آسماناں تو ہو رہے ہیں, اور نزول بھی اللہ دا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہن کی کیڑی گل رہ گئی ہے؟ باقی رہ گیا تھرڈ ورلڈ آرڈر یہی ہے وہ جو کر رہے ہیں نا, وہ تھرڈ ورلڈ آرڈر یہی ہے میرے یار. تھرڈ ورلڈ آرڈر تو سمجھو, یہی تو کہے میں گیم آن ہے. ہمیں سمجھنا ہے یہ تھرڈ ورلڈ آرڈر کا سسٹم کیا ہے. یہ قادیانیوں کو اسی دنیا میں وہ جنت ونت سب بنانے کی پریکٹس کری جا رہی ہے, اور فل مائنڈ سیٹ کرا جا رہا ہے. دوسرا فیصل بھائی بھائی السلام علیکم. فیصل بھائی کل دا ٹائم رکھا ہے 9 بجے, ٹھیک ہے, پاکستانی 9 بجے, ملیشیا 12 بجے دا ٹائم ہوگا. صبح دے 9 کے رات دے 9, رات دے 9. رات دے 9 تے پاکستان دے لوگ بیچارے تراویاں پڑھ کے نہیں 10 بجے تک گھر مڑ دے. تسی 9 بجے رکھ لے 10 بجے چلو میں میسج کر دینا مفتی صاحب نو نا, کیونکہ کل بھی جوید صاحب دی تانوں پتہ ہے نا, کل جوید صاحب دی گفتگو سی, وہ 9:30 بجے تک بیچارے وہ واپس ہی نہیں آ سکے تراویاں تو. یہ چیز ذہن میں رکھیا کرو. اچھا کل انشاءاللہ کل 10 بجے, ٹھیک ہے. میں کالو تے جوید صاحب بھی, مفتی جوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مومن بھائی مسلمان بھائی کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سا کل پھر آنا انشاءاللہ فیصل بھائی. انشاءاللہ حاضر ہوواں گے بھائی, کیوں نہیں, انشاءاللہ ضرور حاضر ہوواں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ کیا حال ہے محترم, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی الحمدللہ کرم. اور ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں. کل میں نا بیٹھا ہوا تھا, وہ کیا نام ہے ان کا یار, یہ جو سارے قرآنسٹ ہیں, جو بنی اسرائیل والے, وہ جو بھی ہیں وہ کونو قردۃ خاسئین. جی بالکل ہیں. تو وہ نا بڑے بڑے ٹاپکس پہ مطلب بات کرنے کی خواہش کر رہے تھے. میں نے سامنے ایک سوال رکھا, میں نے کہا آپ حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس نے قرآن کی آیت پیش کی, میں خاموش ہو گیا. پھر میں نے کہا اب قرآن فہمی کے لیے آپ کیا کریں گے, قرآن سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بس جناب کو لالے پاڑ گئے, کہتے ہیں اپنی عقل استعمال کریں گے, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کی عقل میں گند بھی ہے اچھائی بھی ہے. تو کوئی تو معیار ہوگا نا, ہم نے اچھائی اور برائی میں فرق کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. میں نے کہا ایک اور میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان بعد الظن اسم, کہ انسان کا گمان تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے گناہ پہ مبنی ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ جناب صاحب نے ایک گھنٹہ اسی کہتا ہے ہم آیت متشابہات پڑھیں گے. میں نے کہا جو آیت متشابہات بتاؤ کون سی ہیں؟ کہتا ہے ملتی جلتی آیات ہیں. میں نے کہا ہمارے ہاں آیات متشابہات. یہ فیصل بھائی شعیب نہیں فیصل بھائی بھی ان کو مزید پتہ ہوگا. فیصل بھائی کو, فیصل بھائی یہ شعیب بھائی کو پتہ ہوگا یہ, کیونکہ میں تو بات مکمل کرنے دیں ان کو. جی مکمل کریں میرے بھائی, آپ بات کریں. تو وہ کہتا ہے آیت متشابہات سے مراد ملتی جلتی آیت ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں آیت متشابہات سے جو صحیح مراد لی جاتی ہے نا, آپ پیچھے سیاق و سباق کو دیکھیں. آیت متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا معنی و مفاہیم واضح نہ ہو, جن کے لیے ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہو, اور ہمارے وہ استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن نے آلریڈی تفسیر کر کے ہمیں بتا دی ہے. تو کہتا ہے نہیں آپ غلط کر رہی ہو. یہ وہ خیر اپنے وہ جو ہیلے ان کے ہیں. پھر جزاک اللہ خیر.
نے بھائی بالکل ٹھیک بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح ہیں، ان کا تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے اکثر کا. جن میں کوئی بات صحیح سمجھ نہ آنے والی ہو نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتا کے گئے ہیں. قرآن کی 6000 سے پلس آیتوں کی آپ کو ہر آیت کی حدیث مل جائے گی. بیسیکلی آپ کسی بھی تفسیر کو کھول کے دیکھ لیں، تفسیر طبری کھول لیں، جلال الدین سیوطی کی در منصور کھول لیں، شیخ عماد الدین کی تفسیر ابن کثیر کھول لیں. وہ تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر آیت ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے قرآن پہنچانا ہے، بلکہ ان کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ اس قرآن کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے. اور وہ جو بیان ہے قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبین کیا ہوا ہے وہ ہمیں حدیث کی شکل میں ملتا ہے میرے بھائی. اور وہی ہمارے لیے بیسٹ مسئلہ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن کی تفسیر بالرائے، ایسی تفسیر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، کسی دوسرے صحابہ کرام کے فہم سے ثابت نہ ہو، تبع تابعین اور تابعین کے فہم سے ثابت نہ ہو، وہ کہلاتی ہے تفسیر بالرائے. اور تفسیر بالرائے کرنے والا فاسق ہے بھائی. بالکل یہ بات میں نے اس سے کی تھی. میں نے اسے کہا تھا اگر آپ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاؤ گے نا، جو عقل وحی کے تابع نہیں ہوگی. میں نے اس کو دونوں مثالیں دی ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اگرچہ قرآن میں کہا ہے فلا تعقلون، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل کے بارے میں وہاں پہ کہا ہے کہ قرآن میں ادھر عقل کرو جہاں پہ تمہاری عقل قرآن کے مطابق ہو، وحی الہی کے مطابق ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اس آیت کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. اب ہمیں غور و فکر کرنا کس چیز میں ہے؟ ڈائریکٹ ہم آیت میں غور و فکر نہیں کریں گے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے ہمیں دیا نا، اس میں اللہ نے فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. تو میں نے کہا پھر اگر آپ وحی الہی سے ہٹ کے اس میں اپنا اجتہاد کرو گے تو شیطان نے بھی اپنا اجتہاد کیا تھا. انا خیر منہ خلقتنی من نار، شیطان نے اپنی یہ جو آپ نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی، سورہ توبہ کی جو آپ نے آیت پڑھی، اس میں وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر علیحدہ ہے، ذکر علیحدہ ہے، تبین علیحدہ ہے. اور یہ دونوں چیزیں بالکل یہ کیوں کرنی ہے؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ان کی طرف نازل کیا کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اور ان کا تفکر تو اینڈ میں ہے نا. پہلے تو آپ نے ذکر جو کہ قرآن ہے عربی کے الفاظ، اور تبین جو کہ حدیث ہے. اس کی وجہ سمجھنی ہے کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو جو ان کی طرف اتارا گیا ہے یہ ذکر، اس کا صحیح مطلب سمجھ آ جائے اور وہ اس کے اندر پھر غور و فکر کریں. تو یہ جو آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور تدبر کرنا ہے نا، نہ تو یہ اس ذکر سے باہر جائے گا، نہ اس تبین سے باہر جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں. اسی لیے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ایسا کوئی قرآن کی آیت کا فہم بیان کیا جائے جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، نہ صحابہ کرام کا ہو، نہ تابعین کا ہو، نہ تبع تابعین کا ہو. علماء کرام اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی میری رہنمائی کی ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر فرمائے. تو خیر ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. اگر وہ بات کریں قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی، یقین کریں ہم بسم اللہ کی بات سے شروع ہو اور سورۃ ناس کی سین تک ہر ایک آیت میں ایک ایک سوال ہے ان کے لیے جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. تو وہ دوسرا ان کا ایک اور اعتراض تھا، جی آپ لوگ ہم سے عزت سے بات نہیں کرتے، ہمیں گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں نا، میرے ساتھ اگر آپ کو بات کر کے مزہ نہ آئے تب بات کرنا. تو 1.5 گھنٹہ بات کیا، بڑی شائستگی سے ساتھ کی ہے. بیچ میں ڈاکٹر صاحب بولنے اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی ہے. پھر میں نے کہا وعلیکم السلام، میں جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کون سے؟ یہ قادیانی ہے جو؟ یہ ڈاکٹر بھائی نہیں، یہ ہمارے جو آقا کا غلام یار اپنے ڈاکٹر ڈیرنگ پائی، اپنے زیار سول پائی دی. نہیں وہ ڈاکٹر دوسرا بھی ہے، قادیانی بھی نا، ایک ڈاکٹر جو آئی ڈی پہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ڈاکٹر وہ جعلی ڈاکٹر جس سے میں نے پوچھا تھا بابو الہی بخش کی طرف میرا الہام ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے لیکن تجھ میں حیض نہیں،
بلکہ وہ بچہ ہے جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے، اور حیض ایک ناپاک چیز ہے، لیکن بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے۔ اس بڑے MBBS ڈاکٹر کو میں نے کہا تھا مجھے ثابت کر کے دکھا کہ بچے کا جسم حیض سے تیار ہوتا ہے، وہ آج تک وہ نہیں کر سکا۔ یہ اپنا حافظ صاحب آ گئے ہیں، ضیاء بھائی آ گئے ہیں، اگر آپ نے کچھ بات جی بالکل۔ اب حافظ صاحب ماشاء اللہ سورہ توبہ جی کی توبہ کی آیت کو ایک دفعہ آپ دوبارہ ذرا پڑھیے گا جب آپ کو ٹائم ملے نا، اور تفسیر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ذکر ہے علیحدہ ہے اور تبین جی علیحدہ ہے۔ بالکل، تین چیزیں ہیں نا، وجہ بھی ہے کہ تین چیزیں ہیں۔ عربی لوگوں کے اوپر ہی ذکر ہو رہا ہے نا، عربی سمجھتے ہیں وہ لوگ، جی ٹھیک ہے، لیکن سورہ جمعہ کے اندر جب وہ آخرین منہم آیا تو صحابہ نے کیوں سوال کیا؟ اگر تو ان کو آلریڈی عربی آتی تھی اور اپنے مرضی سے وہ سوال کر سکتے تھے تو وہ آخرین کا مطلب اپنی مرضی سے نکال لیتے نا۔ انہوں نے وہ آخرین کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھا حافظ بھائی؟ بالکل یہ بات ہے۔ ہاں، اسی لیے کہ عوام الناس کو پتہ لگ جائے کہ ان کے اوپر نازل کیا کیا گیا ہے۔ ہوا تو عربی میں ہی نازل ہے، اور بے شک عربی میں ہی نازل ہوا ہے، عربی قوم کے اوپر ہی نازل ہوا ہے، لیکن ان کے اندر کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے تبین کرنا، وہ فرما گئے ہیں۔ اور انہوں نے آخری حجۃ الوداع کے اوپر لوگوں سے شہادت بھی لی کہ جو تم میری طرف نازل کیا گیا تھا میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ تمہیں کھول کھول کے واضح بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے کر دیا، آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خالی اس قرآن کو پہنچانا، ہمارے اوپر اس آیت سورۃ توبہ سے پتہ لگتا ہے ان کے اوپر ان کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ اس قرآن کو پہنچا دے، بلکہ اس قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اور یہ نازل کیا جا رہا ہے، وہ کیا رہا ہے، وہ تبین کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا، جو کہ انہوں نے پورا صحیح ادا کیا۔ اور اس کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس سارے قرآن کی 6200 پلس آیتوں میں سے ہر آیت کی حدیث ملتی ہے، سوائے حروف مقطعات کے، جن کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ بھئی ان کا مطلب یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول، یہ ان دونوں کی آپس کی کوئی کوڈ لینگویج ہے جس کا کہ ہمیں نہ بتایا گیا ہے نہ ہم میں سے کوئی جان سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی آیات ہیں اس میں سے ہر آیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفسرین کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ اللہ اللہ belum puasa memang ya terima kasih Pak ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ, ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। حافظ صاحب پھر ان کا کیا، جب آپ نے ان سے یہ والی آیت پڑھی یہ انزلنا والی، تو ان کا کیا جواب تھا؟ میں نے نا ان سے، اس نے کہا جی ہم آیات متشابہات جو آپس میں ملتی جلتی آیات ہیں ان کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں قرآن کے آیات متشابہات پڑھتا ہوں، مجھے ان کا معنی واضح کہاں سے بتانا؟ پڑھے میں نے پھر پڑھی سورہ بقرہ کی آیت، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء۔ یہاں پہ زمین کا پہلے ذکر ہے، آسمان کا بعد میں ذکر ہے۔ پھر میں نے سورۃ النازعات کی آیت پڑھی، والارض بعد ذلك دحاها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو بعد میں بنایا، بقرہ میں پہلے اور نازعات میں بعد میں۔ میں نے کہا مجھے یہاں پہ بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ہم آسمان سے مراد بلندی کا سفر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو آپ کی عقل ماری گئی۔ دوسرا حافظ صاحب بڑی ضروری بات، اگر میں آپ کو توجہ دلاؤں، آپ تو خود حافظ ہیں، سورہ آل عمران کی بھی یہاں پر سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ٹھیک ہے، کیوں اندر رکھا میں نے تلاوت علیحدہ ہے، یتلو علیہم علیحدہ ہو رہا ہے، اور ان آیات کے ذریعے تزکیہ علیحدہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو علم بھی سکھایا جا رہا ہے، کتاب اور حکمت۔ تو مطلب یہ کوئی سمجھ آتی ہے نا بات کی، وہ کدھر ہے وہ؟ چلے ہمیں یہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاوت کر کے سنایا وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، آگے ہمیں پتہ ہوا ہے۔ اب ان آیات سے جو تزکیہ کیا گیا ہے اس کا بیان کہاں پر ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کو کیا سمجھ آئی، حضرت عمر کو کس طرح سمجھائی گئی، وہ بیان کہاں پر ہے؟ وہ ہمیں حدیثوں میں ملے گا۔ اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا
یہ جو تلاوت کے بعد کتاب اور حکمت کھول کھول کے جو تبین کیا ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ حدیثوں میں ملتا ہے نا ہمیں میرے بھائی. لیکن یہ بس ان چیزوں سے وہ انکار کرتے ہیں جن کے دل کے اندر ایک خناس ہوتا ہے جو ان کو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا اس کا ترجمہ کرنا ہے, اور انہی کو قرآن نے فاسق کہا ہے, جو ان قرآن کی آیتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے, حالانکہ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا. انہی کو فاسق کہا گیا. بالکل ایسی بات ہے نا. اصل میں نا میں آپ کو یہاں پہ مزے کی بات بتاتا ہوں. اب یہ جو رسول کی بات ہے نا, اس بندے نے ایک اصول قائم کیا. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی رسول الف لام کے ساتھ آیا نا, میں نے اس کو آیت پڑھ کے سنائی نا, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. میں نے اس سے پوچھا اِلَى اللَّهِ سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے اللہ کی آیات مراد ہے. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا وہ رسول سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے کتاب مراد ہے. میں نے کہا کتاب اور آیات میں فرق کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن میں جہاں بھی رسول ہے نا الف لام کے ساتھ, وہاں پہ کتاب مراد ہے. میں نے پھر پڑھی سورہ نساء کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں نے کہا یہاں پہ تم کتاب ترجمہ کر کے مجھے پوری جملے کا ترجمہ واضح کرو. کہتا ہے نہیں آپ سمجھاؤ. میں نے کہا میں نے پہلے ہی یہ بات رکھی ہے کہ قرآن میں جو آیات متشابہات ہیں آپ کے بقول ملتی جلتی, جن میں الفاظ ایک جیسے ہیں, معنی مفاہیم ملتے جلتے ہیں آپ کے بقول, اب آپ نے واضح کرنا ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ میری عقل ذاتی طور پہ, میری عقل صرف قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. میں نے یہ اصول آپ کو بتایا اور میں اس پہ قائم ہوں. آگے سے کہتا ہے نہیں آپ بتاؤ. میں نے کہا آپ میرا سوال مجھے ہی دوبارہ داغ رہے ہیں, جب کہ آپ کا کام بنتا ہے آپ جواب دیں. تو وہ پھر بیچارے لاجواب ہو گئے ہیں, نہیں دے سکا جواب. پھر انا پہ آ گیا. پھر میں نے ایک ہی آیت پڑھی آخر میں, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. آپ ان کے ساتھ تو بیسیکلی آپ یہ بالکل ہی چھوڑ دیں, انہوں نے تو بات سنی نہیں ہے. لیکن ایک آپ سوچ رکھا کریں کہ جب آپ ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ آپ نے ان کو سنانا ہے. آپ اپنا ذہن کے اندر ٹارگٹ آڈینس اپنی رکھا کریں جو نیچے بیٹھ کے لوگ سن رہے ہیں. ان جاہل کے بچوں نے نہ آپ کی بات سننی ہے نہ آپ کی بات ماننی ہے. بالکل. لیکن آپ اپنا جو پیغام ہے نا, آپ کا پیغام ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لینگویج, الفاظ اور پیغام وہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے, وہ ڈیلیور کرنے چاہیے جو آپ نے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو دینے. اور ٹارگٹ آڈینس نیچے بیٹھی ہوئی ہے. ان جاہلوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کلام ایک بہانہ ہے. اصل مخاطب ہمارا وہ نیچے ٹارگٹ آڈینس ہے. حافظ بھائی یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا آپ نے. بالکل ماشاءاللہ, بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے, اور یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی اور کافی مفید بات ہے. میں نے کل اس سے زیادہ سوال کیے ہیں, اپنی بات میں نے بہت کم کی ہے, زیادہ اس سے میں نے سوال کیے ہیں جس پہ وہ لاجواب ہوتا رہا ہے. تو پھر میں نے جو ہے نا, آپ نے جو بات کی ہے سنانا کم ہے, تو حقیقت ایسے ہی ہے. یہ بات آپ نے مجھے بہت اچھی کی ہے اور بہت اچھی میرے پاس نصیحت یہ آ گئی. انشاءاللہ میں اس کو جو مرضی اپنے سوال پاس کر رکھوں گا. الٹا سیدھا انہوں نے آپ کے ساتھ صرف کرنی ہے لفاظی. آپ نے ان کی لفاظی میں نہیں آنا, ٹھیک ہے. یہ آپ سے 50 دفعہ کہتے رہے کہ جی وہ اس کا جواب دیں, اس کا جواب دیں. آپ نے جو اپنے ذہن میں بنا کے آئے ہوئے طرح کہ میں نے ان کا یہ جو دجل ہے, اس آیت کو سنا کے میں نے اس کی آیت کی تفسیر بتا کے میں نے ساتھ اس کے یہ حدیث بتا کے میں نے ان کا یہ دجل ایکسپوز کرنا ہے. آپ وہ اپنا کنسنٹریٹ آپ اس کے اوپر کریں. یہ قرآن جو ہیں یہ بڑے خبیث لوگ ہیں, یہ صرف قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. تو آپ بجائے اس کے کہ ان کو موقع دیں کہ یہ کھلواڑ کرتے رہیں, آپ ان کو چیخیں مارنے دیں, ان کو رولا ڈالنے دیں, جو کہتے ہیں کریں. آپ کی جب باری آئے, آپ نے جو اپنے ذہن میں مضمون بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ بات جھوٹی کی ہے, یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے, یہ قرآن نبی کی اس حدیث کے برخلاف ہے, آپ بس اس کو ذہن میں رکھیں میرے بھائی. آپ اس کو بیان کرتے رہیں, نیچے بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. وقتی طور پر اگر وہ یہ بکواس بھی کر دینا, آپ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکے اور یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, آپ اس سے بھی دل چھوٹا نہ کریں. یقین کریں جو آپ نے حق بیان کیا, جو چیز ان کا دجل ایکسپوز کیا, وہ 20 لوگوں نے سنا ہے نا, ان میں سے ایک کے دل میں اللہ نے ضرور ڈالا ہوگا کہ یار ان سے باز آ جائے, ان لوگوں سے نجات پالو. بے شک ایسی بات ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, آپ نے میری رہنمائی کی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے تو آپ کا یہ جو قرآن کا حفظ ہے اسی کو آگے ہم نے ماشاءاللہ آگے بڑھا کے آپ کو امام بلا کے کرنا ہے
لیکن بالکل امام کی انشاءاللہ گن بھی تو لوڈ کر کے رکھنی ہے نا ہم نے. امام کو خالی کو سوٹی تو نہیں نا دے دینی, امام کو گن بالکل لوڈ کر کے دینی ہے, میگزین گولیاں بھر بھر کے امام کو دینی ہے کہ یہ لو ماشاءاللہ میگزین, فیصل میرا میگزین لگا کے چڑھاؤ, یہ لو امام ماشاءاللہ صاحب یہ بھی میگزین لگا کے چڑھائیں, یہ لو امام صاحب یہ بھی میگزین لگا کے چڑھائیں. ماشاءاللہ فیصل بے بھائی شک. بہت اعلیٰ. حافظ صاحب یہ فیصل بھائی نا کافی پرانے ہیں, ہم سے پرانے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کو کافی تجربہ ہے. ماشاءاللہ زبردست. وہی نا عربی کا ایک محاورہ بھی ہے نا, سال المجرب ولا تسل الحکیم, عقل مند سے بہتر ہے تجربہ کار سے جا کے پوچھو. بہت بالکل جی ماشاءاللہ. لو جی ضیاء بھائی ماشاءاللہ ضیاء بھائی واپس آ گئے ہیں. ضیاء بھائی یہ کیڑی ساڈی کوئی نویں بھابی ہے جڑی اتنی لمبی لمبی کالاں کردی ہے؟ اور نہیں یار, افطاری تو بعد جڑا وا کوئی بندہ 10 منٹ گل کر لوے تے کی تانوں کوئی نہیں بچہ میں چمڑ گل تے حق تے ساڈی بھابی دا ہی ہے, جنی مرضی کرے تسی گھنٹہ کرو 2 گھنٹے کرو, میں خطرہ کرے کوئی نویں تے نہیں نا ساڈی بھابی کوئی ادھر وہ پرانی تو والی بھابی نویں ہے نہیں نا. ہو جائے تو پھر کی ہے, انہوں نہ دئیے ٹائم. گل تسی یہ ہوئی نا بات مردوں والی. ضیاء رسول بھائی شہزادے لگے ہیں جیو, یہ میرے کول ہوندے میں متھا چومدا اپنے بھرا دا. اس طرح دا مرد دا مسلمان مرد نے اس طرح دا ہونا چاہیے. یہ تھلے لگے نے اور جی میں پوچھ کے اجازت لے کے کروں گا جی نکاح, میں بیوی سے اجازت کیے بغیر نہیں. وہ کیڑی اجازت ہے دین دے وچ, کیڑی اجازت اللہ نے تو بنایا مینوں ہے, گھروں گراہ اج دا حق کڈائے گا, حق دا تعلق گھروں دیتا ہے. کڈائے گا, نال ہی بیٹھی سنی جاندی ہے, تو گھروں کڈائے گا مینوں اج پکا تیرا ارادہ. فیصل بھائی خیال کیتا کرو کچھ. یہ وہ میرا کوئی ہمارے چانس چلیں بن میں گیا وہ تو بھی تو سنے, اجازت چاہوں گا وہ بھی ابھی. خراب وہ کر بھی چھڑنا. سنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت زبردستی شکریہ حافظ صاحب, بہت زبردستی سے کسی شکریہ. کی شادیاں نہیں میں کرا رہا, جزاک اللہ, لیکن جو بہت چیز شکریہ. غلط ہے وہ غلط ہے. آپ پاکستان میں یہ جو قانون بنا دیا ہوا ہے نا بھائی سے کچھ بات کرنا اجازت چاہتے والا, ہیں؟ فیصل بھائی گل کرو, فیصل بھائی گل کرو, چلے گئے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ قرآن کی آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے نا کہ کرو شادیاں 2 3 4, اس کے آیت کو پڑھ لیں. اس میں اینڈ میں نصیحت یہی ہے کہ اگر عدل نہ کر سکو, جو کہ تم لوگ نہیں کر سکو گے, تو پھر ایک پہ اکتفا کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو جو عدل کرنا ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے ملٹی اس میں, تو وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو غلط بات میں کہہ رہا ہوں نا جس کو کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ جو پابندی لگا دی ہوئی ہے یہ غیر شرعی ہے بھائی. جب مرد نے اخراجات اٹھانے ہیں, مرد نے اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے اور اب برابری کی بنیاد پہ کرنا ہے, جس نے پہلے نے کرنا ہے دوسرے, پھر وہ اس کو اس سے ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کو نہیں پسند کہ بھی میرا خامد ایک اور بیوی لے رہا ہے, وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلا کا حق دیا ہوا ہے نا, وہ لے لے خلا اس سے. لیکن مرد کے اوپر پابندی نہ لگاؤ جو کہ اللہ نے نہیں لگائی, اس کے رسول نے نہیں لگائی. ہاں گائیڈنس دی ہے اللہ نے, میں مان رہا ہوں کہ گائیڈنس دی ہے کہ اگر بہتر یہ تمہارے لیے ایک ہی ہے اگر تم سمجھو, کیونکہ تمہارے لیے عدل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, تو وہ ہے اس کی. لیکن اگر کو کرنا ہو, شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. ضیاء بھائی یہ کسی دا دل کرے جتیاں کھاندا تے ہن کھا لیندے ہو, یہ نہ کہو کہ جی میری اجازت تو بغیر تو جتیاں نہیں کھا سکتا دوسری کو. نہیں وہ تو ویسے بھی تبرکن بھی کھانیاں چاہیے, وہ تو بہتر ہوندی. نہ بھی کوئی مسئلہ رمضان ہے دھکے نہ کھانا. ضیاء بھائی, آج کل رمضان ہے, گھر والیوں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے, ہم نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو آج کل ہم لوگوں کو چاہیے جس وقت ٹھیک ہے بالکل ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ بڑی خوبصورت ہے, لیکن ساڈی مائیاں دے سامنے نہ سنایا کرو, کیونکہ انہاں نہیں دے نہیں, لیکن آج کل سامنے رمضان دنیا دے دی وچ بہترین, میں وہی انہاں دے عرض کرنے سامنے لگا دنیا دی بہترین خاتون سی, انہاں دے سامنے جدی اگی کوئی ہونی نہیں, ساڈیاں نہ سنایا کرو تہاڈی مہربانی. عرض تے سن لو نا, میرے اپنے بھرا بھی تے سندے پے نے, میرے 20 دوسرے میرے بھرا. ویر ہن بھانڈے مانجن تو اگے کی کروانا چاہنا تو؟ میرے پانڈے نہ مانجو, کوئی اودی تیاری دے وچ, افطاری دی تیاری دے وچ اودی کو مدد کر دیو, فروٹ چاٹ اتوں بنا لے کے دیو. بھانڈے مانجن تک سارا کچھ کرواندیاں وا, تے ہن تو اگے کی چاہنا؟ اتوں تو حدیث شریف سناتی ہے, تے سویرے تو انہوں نے کہنا بھی ہن بچے بھی تسی پیدا کرنے. ہن اللہ دے نبی دے ہن جے امتی آ تے پھر انہاں دے ورگیاں کام تے کرنے پین گے نا. جے اللہ دے نبی نے اپنی بڈھیاں دی مدد کیتی ہے تے پھر سانو بھی کرنی پے گی نا ضیاء بھائی. اور نہیں وہ تہاڈی گل بالکل بجا ਹੈਗੀ ਆ, لیکن ادھر اللہ دے پیغمبر سی, اسی اتنے عام گنہگار بندے, اسی کو مرزا انہاں صاحب دے ورگے سامنے دنیا دی بہترین خاتون سی,
ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨੇ ਮਾਈਆਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝੋ ਨਾ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। फैसल डार भाई प्लीज मेरे ते जोर नहीं, ਮੁਰਜ਼ਾ मेरे ते जोर नहीं पाना। जी जी करा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। जी पिछले हफ्ते होया जी। ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। सर मैं तुहानू दसां मेरी ਉਹਨੇ ਤਾਂ तबीयत बड़ी 6 कौड़ी है, ਸਾਲ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਨੀ। मैं फौजी तबीयत दा बंदा हाँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं फौजी तबीयत दा बंदा जनाब, बड़ी कौड़ी तबीयत है मेरी, लेकिन घर दे काम विच ना मैं भरपूर हिस्सा लेना जनाब। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਇਸੇ ਸਾਦਤ ਸਮਝਣਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜੀ। रज़ाक भाई जी जी ये ज़िया रसूल भाई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी है ना, जिसका मफहूम है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। हदीस है ना ज़िया भाई, सही हदीस है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा ਬਿਲਕੁਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਸੇ ਰੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं माफी चाहना यार, मेरे को गलती हो गई, मैं माफी दे। ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵੇਖੋ, ਬਗੈਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਛੱਡਣੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ज़िया भाई ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋੜਾ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਸਜਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਹੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਜਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਭਾਜਨ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਾਦੀਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ ਜਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਮਸੀਹ ਮੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਵਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲਤ ਖਾਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਰਾ ਅਗਰ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਸਬ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ज़िया रसूल भाई, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਸ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਸਲ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਚੁਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਈ। दुकानदार सी तो कहता सी बड़ी मोहब्बत, तो कहता सबक तो बाद थोड़ा जा चक्कर मार जाया करो, क्योंकि ये लड़का लड़के से बड़ी मोहब्बत करता है।
وہ حکیم نور الدین دا وہ حکیم نورے دا میرے خیال ضیاء بھائی کل دا 10 بجے دا ٹائم نے انشاءاللہ یاد ہے کل انشاءاللہ ٹھیک ہو گئے پاکستانی تراویح تو بعد ٹھیک ہے میں وہ مفتی صاحب میں حسن بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں جی ٹھیک ہیں وعلیکم چودھری السلام صاحب اللہ کا کرم آپ سنائیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر جی اللہ پاک کا بڑا شکر ہے اللہ کا کرم ہے باقی سب دوست احباب ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سب مجاہد ہیں ہمارے سینئر ہیں ضیاء بھائی بیٹھے ہیں جو اچھا بھائی انی دیر دے بیٹھے ہیں آپس میں گپا شپا ماری جاندے کڑکی چ آلو لاؤ کوئی ماشاءاللہ آلو لا کے وہ کڑکی دے وچ ایویں نہیں لا طاہر صاحب آیا سی طاہر صاحب نکل گئے نہیں ایتھے کوئی شے آلو لاؤ اگے سامنے تے اودے تے کوئی ڈسکس کرو تے پھر ہی کوئی چوہا پھسنا وہ حدیث کھول کے لا دے یار کوئی حدیث لکھ کے لا دے پھر دیکھ اور نہیں حدیث دا مرزیہ نہ کی تعلق ہے مرزے دا صفحہ لاؤ جی او مرزا غلام قادر تی جھوٹے نبیاں دی حدیث لاؤ اودوں دیکھ کے زیادہ آندے نے مرزے دے صفحے دے جڑا پینل تے نہیں اوپر جان گے مرزے دا لا لو جڑی شے لانی ہے لاؤ جڑی شے لانی لاؤ چڑے ہو گئے وہ بھی اتر جان گے وہ تی جھوٹے جی جی فیصل بھائی تواڈے کول حسن تسی حوالہ لاؤ میں سکرین وڈی کر دوں میرے پاس یار نہیں وہ جی مرزیہ دا موجزہ لا دیو جی ہے تا نہیں تو میں لا دینا جہدے وچ دریا جناب نا اتوں بلندی تو تھلے جس طریقے دریا پہاڑاں تو پانی اتردا نا دریاواں دی شکل چ لاؤ ضیاء بھائی وہ کہندا بھی او اتوں تھلے پانی اتر رہا سی تے اچانک تھلے اوتے جان لگ پیا واہ یہ کیڑا معجزہ لاؤ نا فیصل ہے معجزہ 2024 لیٹسٹ ورژن ہے لیٹسٹ ہے پرو میکس ورژن ہے وہ کہندا جی یہ ہے سی ایک سائی سی تے او نا بڑا مخالف سی ایدا مرزیت دا او تو کہندا گئے تبلیغ کرن ساڈے مربی تے انہیں کہا بھائی میں قطعاً کہندا دریا جڑا چلن ڈیا نا اتوں تھلے آ رہے پٹھا بھی چلن لگ پیا نا تو تاں بھی کہندا میں قادیانی تے نہیں قبول کرنی تے ناس جو اتوں کہندا بڑا سخت بڑا مخالف سی وہ مربی کہندا واپس آ گیا تھوڑے کہ دن ہی گزرے تے کہندا نا وہ دوبارہ پھر اسی جگہ تے گیا تبلیغ کرنے واسطے مربی تے وہ کہندا وہ آپ ہی آ گیا کول نا وہ جڑا سائی سی خرے فوجی سی وہ کہندا آپ ہی آ گیا کول وہ مربی صاحب دے تے انہوں کہندا مربی صاحب گل یہ ہے کہ بے شک میں ہی تانوں کہا سی تھوڑے دن پہلے میرا دریا چل رہا نا پٹھا تھلے اتنے بھی چلن لگ پیا نا تے تاں بھی میں مرضیت نہیں مننی پر اج کہندا میں من گیا کہ مرضیت سچی آ کیونکہ آ جاؤ میں تانوں تہاڈی اکھی نال وکھانا وہ دریا واقعی تھلے اتنے نوں چڑھن ڈیا پٹھا چل پیا لو جی دریا پٹھا چلا چھڈیا نا ریورس گیئر لا لیا دریا نے بس انبیاء دے معجزے دا انکار کری جو کہہ کے کہ بھئی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی اللہ دی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی انبیاء دے معجزے انکار کر دو نہیں پانی تھلے اتنے چڑھ سکتا پانی تھلے اتنے چڑھ سکتا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھلے اتنے جا سکتا یار یہ تسی نواں مجاہد تیار کرتا ہے ضیاء بھائی یہ شبیر تو دیکھے گا وہ بغیر ویلا ہی چڑھ جاندہ ہے تے جا کے انہیں صرف انہا ہی کہندہ ہے یار میرے پاس ایک والا ہے تے انہوں نے پیشاب نکل جاندے نے یار فیصل بھائی تھلے آئے پہ نا ظہیر صاحب آئے پہ ظہیر صاحب ہوتے ہیں کال پائی اے سنو جی پھر معجزہ مرضیہ نیڑے نیڑے ہولو سیٹ بیلٹ بن لو اپنے اپنے کہ وہ ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اس حوالے سے حضرت مولوی فضل الدین صاحب کی بیان کردہ ایک روایت بہت ہی معنی افروز ہے اور زندہ خدا کے تصور کو قطعی اور حتمی یقین میں بدلنے والی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی مجھے اپنے ہمراہ لے کر ایک پھل فروش کی دکان پر گئے اور مختلف پھل خریدنے لگے میرا دل چاہا کہ وہ انگور بھی خریدیں انہوں نے کئی قسم کے پھل خریدے لیکن انگور نہ خریدے اور واپس گھر کو چل پڑے تھوڑی دور جا کر یکدم واپس ہوئے اور پھر اسی پھل فروش کی دکان پر جا کر انگور بھی خرید لیے اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں مجھے فرمانے لگے کہ اگر انگور لینے تھے تو خود ہی مجھے کہہ دیا ہوتا
अल्लाह ताला से क्यों कहलवाया? वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदा खुदा की रहमतें और कुदरतें बेपाया हैं। तबलीग के मैदान के एक दिलचस्प ईमान सुनो जी, मोहतरम मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अमरसी साहब मरहूम ने का बयान करता है। वो लिखते हैं कि सीरा लियोन का एक चीफ कासिम कमांडर अपने ईसाई अकायद में इतना पुख्ता और अमली का इतना शदीद मुखालिफ था। एक बार जब उन्हें तबलीग की गई तो उसने साफ साफ कह दिया कि देखो ये दरिया जो मेरे गांव के सामने ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, अगर ये दरिया यकदम अपना रुख बदल ले और नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा बहना शुरू कर दे तो ये तो शायद मुमकिन हो, लेकिन मेरा अमली होना हरगिज़ मुमकिन नहीं। एक तरफ चीफ कमांडर की ये तरंग और दूसरी तरफ जिंदा खुदा की बेपाया कुदरत और माइक बंद करना कितना खुला। चंद दिनों के बाद भी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक लोकल अफ्रीकन मौलवी ने उनको जाकर तबलीग की। इसके बाद चीफ ने मुबल्लिग को लिखा कि बेशक पहले मैंने ही कहा था कि गांव का दरिया उल्टा बह सकता है, लेकिन मैं अहमदी नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आपको ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि बेशक अहमदियत सच्ची है और आप खुद आकर देख लें, इस दरिया ने उल्टा बहना शुरू कर दिया है और अल्लाह ताला के फल से अब मैं अहमदी हो चुका हूँ। अल्लाह ताला की लो जी, दरिया थल्यों दरिया उल्टा किस तरह बह रहा है सर? अल्लाह दी सुन्नत तब्दील नहीं हो सकती। दरिया किस तरह उल्टा बह रहा है? पहले थले ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥਲੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ये लो जी, मैंने वो वॉइस ओके लिखा है तो वो निकल ही गया, पता नहीं। मैंने लिखा वॉइस ओके तो वो रूम से ही निकल गया। इतने बड़े बेवकूफ है ज़िया भाई, इतने बड़े बेवकूफ ਹੈ है। ਦੇਖੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਇਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਕਹਿੰਜੀ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਹਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਰਾਜਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਦੀਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਆਓ ਯਾਰ। अच्छा यार ये तारक चौहान साहब ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਲੀ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਮਾਤ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ। जिया भाई, फैसल भाई, मैं कह रहा स्क्रीन ते मैं लाई जड़ा पैनल ठीक है, बिल्कुल ए चीज ठीक है, ठीक है, कोई मसला। पाकिस्तान पीनल कोड 298C और 298B, हाँ जी ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मुफ्ती साहब। वालेकुम जी मुफ्ती साहब, वेलकम कहते हैं आपको, जी आया नु। जज़ाकल्लाह, खुश रखे आप लोगों को। मैं असल में आ भी चुका था, शुरू में बाहर था, आया फिर मेहमान थे तो इसकी वजह से बातचीत नहीं हो सकी। आप सब दोस्त ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कल मैं उस वक्त बाहर था, आपने कौन सा टाइम रखा हुआ है, किसके साथ रखा है और मौजू क्या है, बस वो बता दीजिएगा। मौजू तो उससे तो मैंने पूछा, वो पूछ रहा था क्या मौजू है। मैंने उसको बोला कि भाई मौजू तो जो मौजू आप रख लो, 2 ही मौजू ये रखते हैं, आपको पता है। जी जी।
वो कल वाला मौजू होगा या तीसा फतीसा या खत्म नबूवत है, वही इनका ही होता है और क्या है। या मैंने बोला कालू को, मैंने कहा आप अपने मिर्जे को साबित करो कुरान और हदीस से, उस पे तो कभी भी नहीं आएंगे। तो मैं उससे अभी थोड़ी देर तक रब्ता करके ना, तो कल 10 बजे का टाइम है, ठीक है मुफ्ती 10 साहब? बजे रात 10 बजे का 10 बजे टाइम। ठीक है, तरावियों के बाद 10 बजे आप एक होंगे, तो- ये होगा, मैं होऊंगा, तो मेरी इसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ जाओ, क्योंकि उधर वो खुस्ता किया करते हैं ना, ये फिर मजाक के लगाते हैं और ये फिर माइक म्यूट कर देते हैं, क्योंकि अक्सर सबको पता ये करते हैं इस तरह उधर। जी जी, ऐसा करें, मेरी बात सुने, ये तो हो जाएगा ना इंशाअल्लाहुल अजीज। वहाँ मसरूर के ब्राड में वहाँ भी एक तलत है, और मसरूर तो कहीं जाता नहीं है, डरपोक आदमी है, जी नादिर बिल्कुल। है। मैं उनके साथ शुरू में बहुत ज़्यादा बातें कर के मैक को म्यूट करवा देते हैं। उनसे किसी तरीके से रब्ता करके उन्हें कहें किसी तीसरी जगह पर आ जाएं, जिस मौजू पे भी बात करनी है उनसे अगर बात हो जाए तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनसे भी कर लेंगे, वो ज़रा नहीं ज़्यादा। वो मुफ्ती साहब नहीं करते हैं, वो ज़ियाब भाई को पता है, मैं लास्ट टाइम 2-3 दफा गया हूँ, वो बड़ा प्यार से पहले दिन लेते हैं, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, फिर वो आपको पता फिरकों का पूछते हैं, आप मुसलमान हो? अहमदी हो? नहीं, आप बोलेंगे अहमदी तो हम मुसलमान है जी। कौन से फिरके से हैं? वो फिरके से फिरकों पे आपको फिर घुमाएंगे, और फिर वो गुस्ताखियां करते हैं, बहुत बदतमीज है। आखिरी मुनाजरे का क्लिप मेरे पास मौजूद है। उसने मुझे कहा कि आप कुरान मजीद की आयत से साबित करें। मैंने उसे कहा था कि आपका मिर्ज़ा जो है उसने ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र 3 जगह बताई है। मैंने कहा जो शख्स और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, और उसकी दुर्र मंसूर की, कंजुल उम्माल की, मुस्लिम शरीफ की, बुखारी की भी है। मैंने कहा उनमें लिखा है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फ़युदफ़नु, वो दफन किए जाएंगे फ़ी कब्री, मेरे रोज़े में मेरे साथ। और दूसरे अल्फाज है कि क़यामत वाले दिन उठेंगे मेरे साथ अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी होंगे। वो कह रहा था कि मैं इन सब को ना आपके जो दलाइल हैं इनको हवा में उड़ा दूंगा। मैंने कहा मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बस मुनाजरा हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपने कहा कि साबित करें, मैंने साबित कर दिया। आपकी किताब मिर्ज़ा से मैंने साबित कर दिया, उन्होंने 3 जगह का लिखा है कि कश्मीर के जब ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे चढ़ाया था, वहाँ से जब उतारा गया, उनके ज़ख्म ठीक हुए, वो कश्मीर चले गए, वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं दफन हुए। फिर गुलैल का लफ्ज़ है, फिर कुदस का लफ्ज़ है। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वजाहत कर दी कि भाई कहाँ वो दफन होंगे। मैंने कहा आपकी किताब वो भी 3 जगह, मैंने हदीस का हवाला दिया और आप कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। मैंने कहा मुनाजरा तो मैं जीत गया हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा एक हवाला बता दे। मैंने कहा 9 हदीसें मैं आपको अभी सुना सकता हूँ, और है ज़्यादा लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बशर हूँ। मुझे ये 9 आपको बहवाला बता दूँगा। आखिरी जो बात हमारी हुई है उसकी वीडियो मौजूद है मेरे पास। उसके बाद जब ये मामला हुआ है, उसके बाद से मैं कल गया, बड़ी कोशिश की, तो मुझे नहीं उठाया उन्होंने। तो कल उन्होंने, एक दोस्त हमारे हैं उनसे वो बात कर रहा था, वो दोस्त आज आपके ब्रोड में भी बैठा हुआ था, मेरे ख्याल में वक्कास नाम है उनका, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो चलें, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो हमने उन्हें समझा दिया है, इसलिए वो मुझे भी नहीं ले रहे। बाकी कालू से टाइम रखवा दें, मुनाजरे का मौजू ज़रूर पूछिएगा, और कम से कम उनसे ये कहें कि जब हम कुरान और हदीस से हवाला देंगे हमारा रद्द भी आप इसी तरह किया करें, हमें आए बाएँ शाएँ ना मारें। ये राजा साहब बैठे हुए हैं, जैसे कल वो मलिक इमरान था कि क्या था, उससे मैं बात, उसे मैं हदीसें सुनाता था, तो उस बेचारे को तो न कुरान आता है न हदीस आते, तो वो जी आखिर में से जी मैं था मुफ्ती साहब, मैं कल था ना, वो बिल्कुल। और आखिर में उसने चैलेंज दिया, हमने कहा सब्र करें, बस खामोश हो जाएं, आपके चैलेंज का जवाब अभी हम देते हैं। और हमने वहाँ हदीस पेश की अल्हम्दुलिल्लाह। तो हकीकत तो यही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उनकी हकीकी आंखें खोल ले और वो थोड़ी सी मेहनत करके दुआ करे अल्लाह से, तो वो समझ जाएंगे कि कल वो अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब हो गए थे।